اٹھ جاؤ لڑکیوں، فجر کی اذان ہونے والی ہے۔ سلیمہ بیگم نے کمرے میں داخل ہو کر دونوں کو آواز لگائی۔ اچھا امی، چھوٹی بیٹی ارباب نے نیند بھری آواز میں کہا، پھر اٹھ بیٹھی۔ زرباب میں کہتی ہوں اٹھ جا۔ انہوں نے بڑی بیٹی زرباب کے اوپر سے چادر کھینچی۔ زرباب کو ہمیشہ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہوئے موت پڑتی تھی۔ اچھا امی، وہ اب بھی نہ اٹھی تھی۔ بتاؤں تیرے ابا کو، اٹھتی ہے کہ نہیں؟ امی نے دھمکی دی، جس نے جادو والا کام کیا اور زرباب بیڈ سے نیچے اتری، جبکہ ارباب نماز کی تیاری کر چکی تھی۔ روز نماز کے لیے سلیمہ بیگم اسے ایسی ہی دھمکی دے کر اٹھاتی تھیں، ورنہ تو وہ کبھی نہ ہلتی، پر ابا کے ڈر سے وہ اٹھ بیٹھتی تھی۔ نماز کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ دونوں بہنوں نے نماز ادا کی۔ زرباب تو نماز ادا کر کے پھر لیٹ گئی، جبکہ ارباب امی کے ساتھ ناشتہ بنوانے لگی، کیونکہ کچھ دیر میں ابا اور بھائی نے نماز پڑھ کر آ جانا تھا۔ ان کا تعلق مڈل کلاس سے تھا۔ ابا کے کپڑے کی دکان تھی، جسے دونوں باپ بیٹا چلاتے تھے۔ دکان بہت اچھے سے چل رہی تھی، انہیں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ وہ ایک چھوٹا خوشحال گھرانہ تھا۔ ابا سخت طبیعت کے مالک تھے، بچے ان سے ڈرتے بھی تھے، پر وہ تینوں بچوں سے پیار بھی بہت کرتے تھے۔ آج تک ابا نے انہیں کسی چیز کی کمی نہیں لگنے دی تھی۔ ابا کی طرح بھائی بھی سخت مزاج تھا، پر بہنوں سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ابا بیٹیوں کو پردے میں رکھتے تھے تاکہ زمانے کی بری نظروں سے ان کی بیٹیاں بچی رہیں، پر اس سب کے باوجود انہوں نے کبھی پڑھائی پر پابندی نہیں لگائی تھی، اس لیے دونوں لڑکیاں پڑھ رہی تھیں۔ زرباب نے نئی نئی یونیورسٹی جوائن کی تھی اور ارباب 10ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ زرباب نے جب سے یونی جوائن کی تھی تو اسے اپنا عبایا پہننا بہت برا لگتا تھا کہ باقی لڑکیاں تو عبایا نہیں پہنتیں، مجھے بھی نہیں پہننا، تو امی اسے ڈانٹ دیتیں تو وہ خاموش ہو جاتی اور کچھ دنوں بعد پھر کوئی نئی بات نکال دیتی۔ امی پلیز موبائل لے دیں، یونیورسٹی میں سب کے پاس ہوتا ہے، یہ جو کنول ہے نا اس کے پاس بھی ہے۔ ابا اچانک کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ وہ مسکرا کر صوفے پر بیٹھے۔ بیگم کی آخری بات ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بیٹی سے پوچھیں۔ امی نے اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر جھکا گئی، پھر جھجک کر بول پڑی، ابا مجھے موبائل لینا ہے۔ اس کی بات پر ابا سنجیدہ ہوئے۔ بیٹا ابھی آپ پڑھائی پر دھیان دو، جب عمر ہوگی تو لے دیں گے، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ میں یونیورسٹی تک تو پہنچ گئی ہوں، اب بھی بچی سمجھتے ہیں، وہ غصے سے بڑبڑائی۔ کیوں جلا رہی ہیں خود کو؟ ابا ہمارے اچھے کے لیے ہی تو کہتے ہیں۔ زرباب نے کتاب سے سر اٹھا کر کہا، ہاں ہاں جانتی ہوں، تم مت بتاؤ مجھے۔ بیزاری سے کہتی ہوئی وہ منہ لپیٹ کر لیٹ گئی۔ امی ناشتہ دیں۔ زرباب نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے آواز لگائی، لا رہی ہوں، خود بھی ہاتھ ہلا لیا کرو۔ انہوں نے کچن سے کہا۔ ابا بھائی دکان پر جا چکے تھے، ارباب آج اسکول نہیں گئی تھی، اس لیے امی کے ساتھ کچن میں تھیں۔ یہ لیں۔ ارباب نے ناشتہ میز پر رکھا، وہ تیزی سے کھانے لگی۔ اچھا جاؤ میرا بیگ اور عبایا کمرے سے لے آؤ، ابھی کنول نے بلانے آ جانا ہے، اس نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ ارباب نے اس کا عبایا اور بیگ صوفے پر رکھا۔ زرباب نے ناشتہ کر کے جلدی سے عبایا پہنا، اس نے بیگ اٹھایا ہی تھا کہ کنول آ گئی۔ تیار ہو زرباب؟ اس نے سر جھٹکا۔ ہاں چلو۔ اس نے امی کو اللہ حافظ کہا اور کنول کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بس سے یونیورسٹی جاتی تھیں، دونوں کے ڈپارٹمنٹ الگ تھے، ان میں بہت حد تک دوستی بھی تھی، پر کچھ باتوں میں وہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ کنول کی زیادہ کسی سے دوستی نہ تھی، اپنی کلاس میں بھی وہ اکیلی رہتی تھی، جبکہ زرباب کو دوست بنانے کا بہت شوق تھا۔ آج کل بھی وہ اپنی کلاس میں آئی نئی لڑکی سمرا کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ زرباب کی اس سے بہت دوستی ہو گئی تھی۔ کنول کو جب کچھ لڑکوں سے معلوم ہوا کہ سمرا اچھی لڑکی نہیں ہے تو اس نے زرباب کو روکا۔ زرباب نے اسے کہہ دیا کہ سمرا اس کی دوست ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ اس کے دو ٹوک انداز میں کہنے پر کنول نے پھر اسے کچھ نہ کہا۔ یونیورسٹی میں زرباب اب زیادہ تر سمرا کے ساتھ ہی نظر آنے لگی تھی۔ کچھ دنوں میں سمرا کے ایک دوست نے بھی یونیورسٹی جوائن کر لی۔ اب کاشف سمرا کے ساتھ ساتھ رہتا
اور سمرا زرباب کو خود سے جدا نہیں ہونے دیتی تھی۔ شروع میں زرباب کو کچھ عجیب لگا۔ اس نے سمرا سے کہا کہ یہ لڑکا کیوں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ جواباً اس نے کہا کہ وہ اس کا دوست ہے، یہاں نیا ہے اس لیے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کاشف ایک خوش شکل نوجوان تھا، پر اس نے اپنی عجیب حالت بنائی ہوئی تھی۔ لمبے اونچے بال، کان میں چھوٹی سی بالی ڈالی ہوئی تھی، پھٹی ہوئی جینز پہنی ہوئی تھی۔ ایسے حلیے میں وہ کوئی اور ہی مخلوق لگتا تھا۔ کاشف بہت ہی چلاک لڑکا تھا۔ اسے زرباب پہلی ہی نظر میں خوبصورت لگی تھی۔ اس نے زرباب کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں اور اسے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اپنے قریب کرنے لگا۔ جیسے وقت گزرتا گیا، زرباب اور کاشف ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے۔ سمرا اب کبھی کبھی ان کے ساتھ ہوتی، زیادہ تر وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ایک لڑکے کے ساتھ نظر آ رہی تھی۔ زرباب اب یونیورسٹی سے کاشف کے ساتھ گھومنے چلی جاتی۔ کاشف نے اسے اچھا سا موبائل بھی لے کر دیا تھا تاکہ وہ دونوں بات کر سکیں۔ پوری کلاس میں دونوں کی اس حد تک دوستی کے چرچے ہونے لگے، پر وہ دونوں جیسے اندھے بہرے بنے ہوئے تھے۔ پھر کمل نے زرباب کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ یہ سب اچھا نہیں کر رہی۔ زرباب نے اس سے جھگڑا کر کے چپ کروا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ کمل اس کے معاملے میں نہ بولے۔ اس جھگڑے کے بعد سے وہ کمل سے بات کرنا چھوڑ چکی تھی، بس ایک ساتھ یونیورسٹی آتی جاتی تھیں۔ زرباب بھی ایک نئی دنیا میں جی رہی تھی۔ اسے سب کچھ ہی اچھا لگ رہا تھا، پر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جو وہ کر رہی ہے اس کی منزل گھپ اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھی، پر ابھی اس بات کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ زرباب موبائل مل جانے پر بہت خوش تھی۔ اس نے موبائل کو چھپا کر رکھا تھا۔ دونوں بہنیں ایک کمرے میں ہوتی تھیں، اس لیے زرباب نے جب کاشف سے بات کرنی ہوتی تو واش روم میں چلی جاتی، اور جب کمرے میں ہوتی تو وہ میسج پر بات کیا کرتی تھی۔ ابھی اس نے بات کر کے موبائل جلدی سے بیگ میں چھپا کر رکھا جب امی کمرے میں داخل ہوئیں اور اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ زرباب، تجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تیری پھپھو نے تیرے لیے عمیر کے رشتے کی بات کی ہے۔ امی کی بات پر اس نے ایک دم سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ امی، یہ کیا بات ہوئی؟ میں پڑھ رہی ہوں ابھی، اور اس عمیر سے مجھے شادی نہیں کرنی، اس نے بیزاری سے کہا۔ پھپھو کا بیٹا ہے، عمیر اسے ذرا پسند نہ تھا۔ ارے کیا برائی ہے اس میں؟ اچھی نوکری تو کرتا ہے، جلد کہیں باہر چلا جائے گا، شکل بھی اچھی ہے، پھر تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس کی بات پر امی کو غصہ آیا تھا تو وہ عمیر کی تعریفیں کرنے لگیں۔ بس نہیں اچھا لگتا وہ مجھے۔ کتاب زور سے رکھتی بیڈ سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی اور کپڑے نکالنے لگی، جبکہ امی نے اس کو گھورا تھا۔ ہاں، اب تیرے لیے کوئی شہزادہ ہی آئے گا، بڑی آئی، اچھا نہیں لگتا، امی نے طنزیہ لہجے میں کہا، جبکہ زرباب کی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ ٹھیک ایک دم سے کاشف کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ تیرے ابا سے کہتی ہوں ابھی رک جائیں، تیری پڑھائی ختم ہونے کے بعد بات آگے بڑھائیں گے۔ وہ اپنی بات کہہ کر کمرے سے نکل گئیں۔ زرباب نے موبائل نکالا اور کاشف کو میسج کرنے لگی۔ ابھی ارباب کمرے میں نہیں تھی، اس لیے وہ آرام سے بات کر سکتی تھی۔ یونیورسٹی ٹائمنگ میں زرباب سمرا اور کاشف کے ساتھ ایک ہوٹل میں آئی۔ سمرا کا برتھ ڈے تھا تو اس نے زرباب کو کہا کہ وہ اچھے سے تیار ہو کر آئے۔ یونی پہنچ کر اس نے عبایا اتار دیا۔ بلیک خوبصورت سے لباس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دوپٹہ اس نے گلے کے ساتھ چپکایا ہوا تھا۔ کاشف تو اس پر فدا ہو گیا تھا۔ ہوٹل پہنچے تو سمرا کا بوائے فرینڈ کیسر بھی وہاں موجود تھا۔ سب نے مل کر خوب مزہ کیا، کیک کاٹا گیا، ان تینوں نے سمرا کو گفٹ دیے۔ کچھ دیر بعد کیسر اور سمرا وہاں سے چلے گئے اور وہ دونوں اکیلے رہ گئے۔ وہاں بیٹھے وہ ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کرتے رہے۔ کاشف بات بات پر اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہا تھا کہ وہ بغیر عبائی کے بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس کی باتوں پر زرباب ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اسے اپنا آپ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، پر اسے اتنی فکر نہ تھی کہ اگر اس کے باپ بھائی نے اسے ایسے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ ہر بات کی فکر کو بھلائے وہ کاشف کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ زرباب اس محبت میں سب حدیں پار کرتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد زرباب ہوٹل سے سیدھا گھر آ گئی۔ کمل کو یہ سب بہت برا لگتا تھا کہ زرباب سے ملنے گھر آئی تھی۔ سلیمہ بیگم نے اسے زرباب کے کمرے میں بھیج دیا۔ جب کمل کمرے میں داخل ہوئی تو زرباب کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، کمل کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ او کمل تم!
वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। इसने बेड पर अपने सामने बैठने का इशारा किया। कमल इसे जहर लगने लगी थी। ऐसा होता है ना कि जब अपने पसंदीदा रास्ते पर चल रहे होते हैं, भले वो गलत हो, और तब अगर कोई आपको रोके कि मत चलो इस रास्ते पर, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो शख्स आपको अपना दुश्मन समझने लगता है। ज़रबाब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कमल इसे रोक रही थी कि वो इस बर्बादी के रास्ते पर ना चले, और ज़रबाब को वो अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लग रही थी। बताओ कैसे आना हुआ? ज़रबाब ने बेजारी से पूछा। ज़रबाब, बात यह है कि आज एक लड़की से पता चला कि तुम होटल। ज़रबाब ने हाथ उठाकर इसे रोका। बस कमल, तुम क्यों बड़ी बन रही हो? मुझे अपना अच्छा बुरा पता है, तुम अपने काम से काम रखो। ज़रबाब इसकी बात काट कर नहुसत से बोली। देखो ज़रबाब, तुम ये अच्छा नहीं कर रही अपने साथ। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। कमल ने इसके हाथ पर हाथ रखा तो ज़रबाब ने गुस्से से इसका हाथ झटक दिया। तुम्हें मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, समझी? और ना मुझे तुम जैसी दोस्त की ज़रूरत है, इसने बेजारी से कहा। तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। प्लीज़ थोड़ा गौर करो इन बातों पर। बाद में पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। लड़की की इज्जत कांच की तरह होती है, एक बार टूट कर बिखर जाए तो दोबारा पहले जैसी नहीं हो सकती। कमल और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर ज़रबाब उठकर खड़ी हुई। इसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। बस बहुत बोल चुकी, तुम अब जा सकती हो यहाँ से। प्लीज़ गेट आउट, इसने दरवाजे की तरफ इशारा करके तल्ख लहजे में कहा। तो कमल का चेहरा लाल हो गया। वो उठी और बगैर कुछ कहे वहां से जाने लगी कि दरवाजे के करीब फिर ज़रबाब की आवाज़ ने इसे रोका। और हाँ, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, इसलिए तुम्हें आइंदा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। इसके तल्ख लहजे में कहे अल्फाज कमल के दिल में पेवस्त हुए। इसकी आंखें नम होने लगीं तो वो जल्दी से वहां से निकली थी। वो ज़रबाब का भला चाहती थी, पर ज़रबाब ने तो इनकी दोस्ती का भी ज़रा लिहाज नहीं किया। कमल के जाते ही वो मोबाइल लेकर वॉशरूम में चली गई। आधा घंटा वो काशिफ से बातें करती रही। बात करके जब बाहर निकली तो अरबाब बेड पर किताबें खोले बैठी थी। जल्दी से मोबाइल दुपट्टे के नीचे किया और मेज़ पर रखकर अपने बैग की तरफ बढ़ी। आपी, ये वॉशरूम में तुम क्या बुड़बुड़ा रही थी? कुछ भी तो नहीं, वो हकलाई। माथे पर पसीना चमक उठा, पर आवाज़ आ रही थी। हाँ, वो कल टेस्ट है ना, तो मैं बस वही रिपीट कर रही थी। इसने जल्दी से खुद को संभाल कर झूठ बोला। ज़रबाब ने बच जाने पर लंबी सांस खींची और आइंदा काशिफ से रात को बात करने का इरादा किया, ताकि सब सो जाएं तो वो आराम से बात कर सके। रात का खाना खाकर सब अपने कमरों में चले गए। ज़रबाब किताबें खोले बैठी थी, जबकि अरबाब सोने की तैयारी कर रही थी। आप भी सो जाओ अब, वो ज़रबाब से कहती अपने बेड पर लेट गई। ज़रबाब ने भी बुक्स बंद की, फिर लाइट बंद करके लेट गई। वो अरबाब के सोने का इंतज़ार कर रही थी। आज वो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। दिन भर इसकी काशिफ से बात नहीं हुई, तो अब वो बेचैन सी थी। इसने चादर से सर निकाल कर देखा, अरबाब सो गई थी। वो आराम से उठी, मोबाइल लिया और वॉशरूम में चली गई। कॉल मिलाकर मोबाइल कान से लगाया। दूसरी तरफ से कॉल पिक की गई। हेलो, आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? और ज़रबाब आज एक मैसेज तक नहीं किया। वो खफा हो रहा था। ज़रबाब ने इसे बताया कि इसकी फूफो ने आना था, इसलिए अम्मी ने इसे यूनिवर्सिटी नहीं जाने दिया। दिन भर फूफो ने इसे अपने करीब से हिलने नहीं दिया था, तो वो काशिफ से बात ना कर सकी। ओके, तो कल अच्छे से तैयार होकर आना। परसों मैं घर जा रहा हूँ। जाने से पहले तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। ओके, वो प्यार से बोले जा रहा था, जबकि इसके जाने की बात पर ज़रबाब का दिल घबरा रहा था। आपको क्यों जाना है काशिफ? मेरा दिल नहीं लगेगा आपके बगैर, वो उदासी से बोली। स्वीट हार्ट, कुछ दिनों की बात है, फिर अपनी जान के पास रहूँगा। मैं आपको बहुत मिस करूँगी। वो जैसे रोने वाली हो गई। काशिफ कहका लगाकर हंसा। मेरी जान, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, और आपको पता है मैं आपसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकती। वो लाड से कहती खुल्लम खुल्ला इजहार कर रही थी। चलो अब अच्छी अच्छी बातें करो, उदास होना छोड़ो। कल मिलना तो है, फिर एक दूसरे के बहुत करीब रहेंगे। इसने कमीनगी से हंस कर कहा तो ज़रबाब शर्मा सी गई। फिर दोनों
راز و نیاز میں لگ گئے۔ جلد سو جانے والی زرباب اب دیر رات تک اس سے باتیں کرتی رہتی۔ اگلی صبح وہ اچھے سے تیار ہو کر گھر سے نکلی۔ گھر سے کافی فاصلے پر کاشف نے گاڑی کھڑی کی ہوئی تھی۔ زرباب اور کاشف گھومتے پھرتے رہے۔ پھر کاشف اسے اپنے ہوٹل میں لے آیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے۔ زرباب جھجک رہی تھی اور کاشف نے اسے بہلا لیا۔ اچھا یار، اس ابائی کو تو اتارو۔ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ زرباب نے ابایا اتارا تو کاشف اس کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگا۔ زرباب اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ بھلا وہ خوش کیوں نہ ہوتی؟ کوئی پورے دل سے اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ باتیں کرتے کرتے کیسے وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے، یہ انہیں خود بھی معلوم نہ ہوا۔ کہتے ہیں نا کہ نامحرم مرد اور عورت کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے جو انہیں بہکاتا ہے۔ زرباب اور کاشف کو بھی شیطان نے بہکا دیا تھا۔ وہ ایک ناقابل معافی گناہ کرنے جا رہے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک کو بھی ہوش نہ تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ بس جذبات کی روح میں بہتے چلے جا رہے تھے۔ مرد تو گناہ کر کے کپڑے جھاڑ کر پھر سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اور عورت اگر بہک جائے تو اس کا جرم صدیوں تک اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ قدم اٹھانے سے پہلے نہ اپنے گھر والوں کی عزت کے بارے میں سوچا تھا، اور نہ یہ کہ ایک لڑکی کی عزت اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے، جو اگر لٹ جائے تو وہ خالی ہاتھ رہ جاتی ہے۔ پر وہ محبت کے نام پر سب کچھ کرتی چلی جا رہی تھی، جو اصل میں محبت کہاں تھی؟ وہ تو ان کی ہوس تھی۔ زرباب اب تک یونیورسٹی سے نہیں لوٹی تھی۔ وقت کافی اوپر ہو چکا تھا۔ امی ابا دونوں پریشانی میں چکر کاٹ رہے تھے۔ وہ فکر مند تھے، نہ جانے کیا بات ہو گئی کہ بیٹی ابھی تک واپس نہیں آئی۔ ارباب جا کر کمل کو دیکھ کر آؤ، وہ آ گئی کیا؟ سلیمہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ اچھا امی۔ ارباب چادر لے کر گھر سے نکلی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی۔ امی، آج تو کمل آپی یونیورسٹی گئی ہی نہیں، اس نے جلدی سے بتایا۔ تو امی اور ابا مزید پریشان ہوئے۔ اکیلی لڑکی کہیں کچھ ہو ہی نہ گیا ہو۔ زرباب کے ابا جا کر یونیورسٹی سے پتہ کر آئے۔ زرباب ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ سلیمہ بیگم گھبراہٹ سے بولی۔ ان کا دل بے چین تھا، جیسے کہیں کچھ غلط ہو رہا تھا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ ابا پریشانی میں جلدی سے دروازے کی طرف بڑھے۔ جوان بیٹی ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ ان کا دل کانپ رہا تھا، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو یا کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ وہ گھر سے باہر نکلنے ہی والے تھے جب زرباب گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی، ماتھے پہ پسینہ چمک رہا تھا۔ زرباب بیٹا کہاں رہ گئی تھی؟ ہم بہت پریشان ہو گئے تھے، ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو زرباب جیسے کانپ سی گئی۔ ہاں وہ ابا، میں اپنی دوست کے ساتھ ان کی گاڑی میں آ رہی تھی تو راستے میں کار خراب ہو گئی، اتنی لیٹ ہو گئی۔ اس نے نظریں اوپر نہ اٹھائیں۔ وہ اب اس قابل کہاں تھی کہ باپ کو دیکھ کر بات کر سکتی۔ آگے سے خیال رکھنا بیٹا۔ ابا وہاں سے چلے گئے تو وہ آگے بڑھی۔ امی نے بھی اسے سمجھایا کہ آتے جاتے خیال رکھا کرو۔ وہ کمرے میں آئی، اب ابایا اتارا اور واش روم میں گھس گئی۔ واش بیسن پر ہاتھ رکھ کر اس نے اوپر لگے آئینے میں خود کو دیکھا تو اسے اپنا آپ عجیب سا لگا۔ وہ کیا کر کے آئی تھی؟ اس بات کا احساس اسے اب ہوا تھا، پر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے کاشف کو کہا تھا کہ اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجے، تو اس نے کہہ دیا کہ کل وہ گھر جائے گا، پھر بات کرے گا۔ زرباب کو وہ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ زرباب نہیں جانتی تھی کہ مرد کو عورت میں دلچسپی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک عورت کی عزت اس کے پاس محفوظ ہو، پر جس وقت مرد کی پہنچ عورت کی عزت تک ہو جاتی ہے، تب مرد کی عورت سے دلچسپی، لگاؤ، محبت سب ختم ہو جاتا ہے۔ کاشف اسے کسی طرح بہلا کر گھر چھوڑ گیا۔ زرباب نے اسے جلدی واپس آنے کا کہا تو اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ زرباب نے خود کو بے مول کر دیا تھا۔ وہ اب خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ وہ زنا جیسا گناہ کر کے آئی تھی، اپنی عزت وہ اپنے ہاتھوں لٹا آئی تھی۔ وہ واش بیسن پر سے ہاتھ ہٹا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ پچھتاوے کے علاوہ اس کے دامن میں اور کچھ نہ تھا۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ کاشف کو وہ کال کرتی رہی پر اس کا فون بند تھا۔ وہ پریشان ہوئی اور خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ وہ شہر سے باہر ہے، مصروف ہوگا، اس لیے اس کا فون نہیں سن پا رہا۔ وہ کسی طرح خود کو بہلا رہی تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھی۔
جب امی دروازہ کھول کر کمرے میں آئیں۔ زرباب، تیرے ابو بلا رہے ہیں تجھے، امی اس کے قریب آ کر بولیں۔ اچھا، وہ بیڈ سے اٹھنے لگی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا۔ ٹھیک ہوں امی، وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ ابو کے کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے وہ۔ آ جاؤ بیٹا، انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ زرباب ان کے ساتھ بیٹھ گئی، سر جھکا رکھا تھا۔ یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ انہوں نے نیا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ ابو یہ؟ اس نے موبائل تھاما، ہاتھ کانپنے لگے، گلے میں آنسو کا گولا پھنس گیا تھا۔ مجھے کل احساس ہوا بیٹا کہ اگر تمہارے پاس موبائل ہوتا تو تم ہمیں دیر سے آنے کی وجہ بتا دیتی اور نہ ہم اتنا پریشان ہوتے۔ ابا اسے بتا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں، دماغ میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، اس نے اپنے باپ کا بھروسہ توڑ دیا ہے۔ اگر انہیں سچائی کا پتہ چل گیا تو اس کا وجود پتے کی طرح کانپنے لگا۔ وہ طبیعت خرابی کا کہہ کر جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ وہ ابا کو کیا بتاتی کہ اب اسے موبائل کی ضرورت نہ تھی۔ موبائل تو اسے لے دیا گیا تھا، وہ بھی اس شخص نے جس پر وہ اپنی عزت لوٹا آئی تھی۔ بہت سارے دن گزر گئے پر وہ یونیورسٹی نہیں گئی۔ اب کاشف کو کال کرتی رہی پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر کار وہ ایک دن یونیورسٹی آئی تاکہ سمرا سے کاشف کے بارے میں پوچھ سکے۔ سمرا کو وہ سائٹ پر لے گئی۔ سمرا، کاشف کب آئے گا؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا؟ کیا مطلب؟ وہ تمہارا دوست ہے، پلیز بتاؤ مجھے، وہ واپس کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے دن گزر چکے ہیں، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ بات یہ ہے کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا، اس نے زرباب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ زرباب تو بالکل بت بن گئی۔ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ کاشف اس کے ساتھ، اسے اکیلا چھوڑ گیا۔ سمرا کو اس پر ترس آیا، اس نے زرباب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چھوڑو، ایسے ویسے ہی فلرٹ سا تھا، مجھ پر بھی لائن مارتا تھا، بھول جاؤ اسے اور آگے بڑھو۔ ایک سے ایک لڑکا ہے، کہو تو سیٹنگ کروا دوں کسی اور سے، پھر سے انجوائے کرو اپنی لائف۔ سمرا نے کمینگی سے ہنس کر کہا تو زرباب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آج اسے سمجھ آئی تھی کہ کنول کیوں اسے سمرا سے دوستی پر روک رہی تھی، پر افسوس اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تم نے کاشف کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا۔ سمرا، تم میری دوست ہو، مجھے روک سکتی تھی، کاشف کے ساتھ تمہارا چکر چل رہا تھا، تم مجھے کیوں بیچ میں لائی؟ وہ جذباتی ہو کر چیخی تو سمرا نے غصے سے اسے گھورا۔ بکواس بند کرو، میں کیوں تمہیں روکتی؟ کیا میں تمہاری ماں ہوں؟ تم کیا ننھی بچی ہو جو اپنا اچھا برا نہیں سمجھتی؟ اور دوست نہیں ہوں میں تمہاری، دوستی کی نام پر سر پر مت چڑھو۔ سمرا نے طنزیہ انداز میں ہنس کر اس کے الفاظ اسے لٹائے تھے۔ ایسا ہی کچھ اس نے کنول سے بھی تو کہا تھا، پھر اب اسے کیوں تکلیف ہو رہی تھی؟ سمرا کی بات اس کے دل پر لگی تھی، سمرا ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، ساری اس کی اپنی غلطی تھی، کنول کے سمجھانے پر بھی وہ نہ سمجھی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹ کر چلی گئی، اپنے پیٹھ پر وہ سمرا کی طنزیہ نظریں محسوس کر رہی تھی۔ سمرا سر جھٹک کر کیسر کی طرف آئی جو اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ایک ناجائز رشتے کا آخر یہی انجام ہوتا ہے۔ زرباب کنول سے ملنے اس کے گھر گئی، اس نے رو کر کنول سے اپنے تلخ لہجے کی معافی مانگی تھی۔ جواباً اسے امید تھی کہ کنول اسے معاف نہیں کرے گی، شاید اسے گھر سے جانے کا کہہ دے، پر کنول نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ زرباب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں۔ کنول واقعی اس کی اچھی اور سچی دوست تھی۔ کنول سمجھ رہی تھی زرباب کاشف کی اصلیت پہچان چکی ہے، پر زرباب اسے یہ نہ بتا سکی کہ وہ کاشف کی اصلیت تو پہچان چکی ہے، پر وہ اپنی بہت قیمتی چیز کھو آئی تھی۔ سمرا سے ملاقات کے بعد اس نے کاشف کا دیا ہوا موبائل توڑ دیا، اس کی ہر یاد کو مٹا دینا چاہتی تھی، پر جو دھبا وہ خود پر لگا چکی تھی اسے مٹانا ناممکن تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا تھا۔ گھر میں سب نے پوچھا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا۔ اس نے صاف کہہ دیا، میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس لیے میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے امی کے ساتھ گھر کا کام کروانا شروع کر دیا تھا تو انہوں نے اس کے حال پر چھوڑ دیا، پھر یونیورسٹی کی بات نہ چھیڑی۔ زرباب کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اس نے گھر میں کسی کو نہ بتایا کہ پریشان ہوں گے۔ وہ کاشف کو بھلا کر اپنی نئی دنیا میں مگن ہو گئی تھی۔ اس بات کو 4 ماہ گزر چکے تھے۔
الماری سے کپڑے نکال رہی تھی اور زرباب بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ تھوڑا سا کام کرتی تو اس کی سانس پھول جاتی۔ اب بھی کمرے کی صفائی کرتے وہ ایک دم بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے آپی؟ آپ نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ بہن کو دیکھ کر کہا جو بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر زرباب مدھم سی مسکرائی۔ کیا کروں؟ اب تو گھر کا کام بھی کرتی ہوں تاکہ فٹ رہوں، پر چکر سے آ جاتے ہیں۔ ہاں تو کبھی گھر سے باہر بھی جایا کریں۔ کمل آپی نے بھی آپ کو کہا تھا ان کے گھر چلی جایا کریں۔ ایسے بور بیٹھی رہیں گی تو یہی حال ہوگا۔ ارباب نے ہنس کر کہا تو اس نے سر ہلایا اور سوچنے لگی، ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، مجھے باہر نکلنا چاہیے ورنہ تو سچ میں سوکھ کر کانٹا ہو جاؤں گی۔ کچھ دنوں سے اس کی عجیب سی حالت تھی۔ اس کی اندرونی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اسے اپنا پیٹ بھی بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔